سیال کوٹ کے ایک آدمی کا فون آیا، عورت کے ہسبینڈ کا، کہنے لگا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، میں باہر تھا سعودیہ میں اور میری وائف جو ہے علاج کے سلسلے میں وہاں جایا کرتی تھی، جب میں آ گیا اس کے باوجود میں یہاں پہ واپس آ گیا سیال کوٹ میں، لیکن وہ مجھے بھی ساتھ لے کے گئی، آئیں ہم ٹریٹمنٹ کروائیں، آپ بھی کروائیں اگر کوئی مسئلہ یہ ہے۔ جب میں گیا پتہ نہیں اس بندے نے کچھ پڑھا، میرا ایسے جیسے ذہن معاف ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہتے ہیں۔ اور میری وائف نے پھر اس سلسلے میں مجھے بتایا بعد میں کہ یہ متعدد دفعہ میرے ساتھ ایسی حرکات کر چکا ہے، تو میں آپ کو اور سامعین کو بتا نہیں سکتا کہ کس طرح کے الفاظ وہ بیان کر رہا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جادو جنات کا علاج جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق قاری مدثر صدیق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بالکل ناظرین جادو جنات کے حوالہ سے لوگ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کر کیا رہے ہیں۔ اسی طرح میں تو کہوں گا جادو جنات کی آڑ میں قاری مدثر صدیق صاحب سے سوال کروں گا، جادو جنات کی آڑ میں اکثر عامل جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ غلط حرکات بھی کر جاتے ہیں، ہر لحاظ سے ہمیں سننے کو ملتا ہے، ہمارا میڈیا بھی اس وقت بڑا پڑا ہے، اور بالکل وہ حرکات جو کرتے ہیں کیا اس میں عورت کی بھی رضامندی ہوتی ہے کہ وہ اس کو مطلب اس طریقے سے اپنے جانسے میں لے لیتے ہیں کہ عورت کی اس میں رضامندی نہیں ہوتی؟ جی بتائیے گا۔ جی محمود بھائی، اس میں دو تین چیزیں قابل ذکر ہیں جو میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آج کل ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عورتیں، جن عورتوں کو بچے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، گھروں کے اندر سے پریشر پڑتا ہے، اس پریشر کو لے کے بعض مائیں بیٹیاں ایسی جو ہیں بہنیں باہر نکلتی ہیں، پھر یہاں تک کہ عامل بڑے شاطر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، بڑے شاطر ہوتے ہیں جو جعلی عامل ہوتے ہیں، وہ ساری بات سے سمجھ جاتے ہیں یہ گھر سے مجبور ہے، اور یہ کس حد تک جا سکتی کس حد تک جا سکتی ہے، اور یہاں تک کہ پھر وہ ان کے ساتھ غلط اور ناجائز تعلقات بھی کرتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں واقعہ ذکر کروں گا، سیال کوٹ کے ایک آدمی کا فون آیا، اس عورت کے ہسبینڈ کا، کہنے لگا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، تو اسی ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں میں باہر تھا سعودیہ میں اور میری وائف جو ہے علاج کے سلسلے میں وہاں جایا کرتی تھی، جب میں آ گیا اس کے باوجود میں یہاں پہ واپس آ گیا سیال کوٹ میں، لیکن وہ مجھے بھی ساتھ لے کے گئی، آئیں ہم ٹریٹمنٹ کروائیں، آپ بھی کروائیں اگر کوئی مسئلہ یہ ہے۔ جب میں گیا پتہ نہیں اس بندے نے کچھ پڑھا، میرا ایسے جیسے ذہن معاف ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہتے ہیں۔ اور میری وائف نے پھر اس سلسلے میں مجھے بتایا بعد میں کہ یہ متعدد دفعہ میرے ساتھ ایسی حرکات کر چکا ہے، تو میں آپ کو اور سامعین کو بتا نہیں سکتا کہ کس طرح کے الفاظ وہ بیان کر رہا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ آج کا دور نہیں ہے ان عاملوں کے پاس جانے کے لیے، ان کے پاس ایسے الفاظ ہیں جس کی وجہ سے یہ ذہن کو معاف کر دیتے ہیں، ذہن ایسے ہو جاتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے کوئی چیز سامنے پڑی ہوئی ہل ہی نہیں رہی، اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا۔ اسی طرح ہمارا جانا راجن پور کے اندر ہوا، وہاں پہ ایک عورت عاملہ تھی غلط نیگیٹو، تو وہ کسی لڑکی کے اوپر کوئی ایسی پڑھائی کرتی تھی، وہ ریموٹ کی طرح اس کو یوز کرتی تھی، جیسے ریموٹ دبایا اور اس نے جانا جا کے گھر سے، یہ کالا علم ہوتا ہے۔ آپ جتنا شیطان کو راضی کریں گے نا، شیطان کو جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس کو راضی کریں گے شیطان کو، یہ شیطان اتنا زیادہ اور تیزی کے ساتھ کام کرے گا، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایسی ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں جو اولاد لینے کی آڑ میں اپنے خامد کا کام بڑھنے کی آڑ میں نے آپ کو وہ بتایا تھا، بلکہ آپ نے بھی وہ رابطہ آپ سے بھی ہوا، ایک خاتون کا، وہ بیرون ممالک سے آئی تھی پاکستان میں علاج کروانے۔ ناظرین، وہ عامل جو ہے صبح 6 بجے شاید لاہور یا گجرانوالے کا بتا رہے تھے کہ وہ آ گئے، اور وہ علاج کرنے بڑی دور سے آیا عامل، اس نے کرایہ لیا، کرایہ لے کے خاتون سے، تو وہ علاج کر رہے ہیں، صبح 2 ساتھی وہ ان کے ہاں آئے، اور جی وہ پٹھان جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جی بالکل وہ آپ کو یاد آ گیا، تو وہ یہاں تک اس نے کہا جی 4 پہ لیٹ جائیں، میں آپ کے ساتھ لیٹ کے علاج کروں گا، مطلب اس طرح کے معاملات ہمیں تو یہ سننے کو ملتی ہیں عام چیزیں، اور سب وہ بھی بالکل جی ایسے ہی ہے۔ دیکھیں وہ سارے یہی کام کر، اس میں یہ تھا ان کے خامد، لیکن وہ عورت نہیں مانی، خامد ان کے ناراض تھے، اس نے کہا کہ یہ ناراضگی اسی طرح ختم ہوگی، مجھے آپ کے ساتھ لیٹنا پڑے گا، یہاں ایک چھری لے کے، ظاہری بات ہے یہ سٹارٹ وہاں سے کرتے کہ یہ عورت کس حد تک جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے وہ کہنے لگا کہ میں چھری لے کے اوپر پڑوں گا، آپ کے اوپر سے اثرات جو ہے وہ زائل کروں گا، پھر اس کے ساتھ لیٹنے والا مسئلہ۔ اور اسی طرح ہمارے علاقے کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا، وہ عورت کو کہنے لگا کہ اگر آپ نے اولاد لینی ہے تو آپ اپنے نجس بال جو ہے
سطر کے بال اکھاڑ کے لائیں، میں اس کے اوپر پڑھائی کروں گا اور پھر آپ کے جو ہے نا اولاد ہوگی. تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے واللہ یہ بات مجھے کہنی ہاتھ باندھ کے اللہ سے اور اپنی ماؤں بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی عامل کے پاس جانا ہے تو دیکھیں وہ بندہ باشرہ ہے، مستند بندہ ہے. اور اگر جانا بھی ہے جتنا مرضی بھی صوفی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی بھی معتقد یا کوئی ایسا بندہ ہو جو باشرہ ہو، اپنے محرم کے علاوہ نہ جائیں، اپنے محرم کے علاوہ نہ جائیں، اپنے محرم کو ساتھ ضرور لے کے جائیں اور پوری تحقیق کر کے جائیں. میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت جو بہنیں بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد والا بنائے، جن کے کاروبار کے اندر یا معاملات کے اندر مشکلات ہیں اللہ تمام بھائیوں کی بہنوں کی مشکلات کو آسان فرمائے. کیوں کہ وہ ایسے غلط عاملوں کے پاس نہ جا سکیں، اپنی عزتوں کی اپنی عصمتوں کی حفاظت کر سکیں. جی بالکل. ناظرین جس لحاظ سے اگر عامل جو ہے وہ عورت کے ساتھ غلط تعلقات رکھتا ہے یا عورت وہ کس حد تک رضامندی عورت کی ہوتی ہے یا کہ عامل اس کو اس طرح وہ اپنے جانسے میں لیتا ہے، یہ تو قاری مدثر صدیق صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس میں عورت کی رضامندی بھی ہونا لازم ہے. مطلب وہ ظاہری بات ہے کہ وہ تھوڑی سی اپنی اولاد لینے کے لیے اگر جا رہی ہے وہاں پہ مجبوری تو ہے لیکن ظاہری بات ہے رضامندی ہے تو وہ گئی ہے نا وہاں پہ، ٹھیک ہے. اور اس کو پتا بھی ہے میرے ساتھ ایک بار یہ کام ہو گیا ہے، وہ بار بار پھر جا رہی ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا ان گھروں کے اندر جن میں فورس کیا جاتا ہے، جی جس کے اندر فورس اللہ سے مانگا جائے ہر چیز میں، اللہ سے مانگے، اللہ دینے والے ہیں. بے شک بہت سارے ایسے اولیاء کرام ہیں جن کے پاس اولاد نہیں تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. یا تو آپ اولیاء مطلب اللہ والوں سے آپ دعا کروا لیں، اللہ تعالیٰ بالکل سننے والا ہے. وہ بھی تو ہیں جو 3 سال بعد 10 سال بعد کسی بابے کے پاس نہیں جاتے پھر بھی اولاد ان کو ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا اولاد دی ہے، اللہ نے تو پھر یہی چیز ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعی وہی چیز چلیں یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ وہ کسی بابے کے پاس گئے تھے، وہ تو اتنے عقیدہ پخت لوگ تھے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.